بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم بات کریں گے محرم کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے علاوہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اسی طرح محرم کا روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ تمام مہینوں کے روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا دن ہے کہ جس کے دن تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، اور اس دن فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کے اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عاشوراء کے دن کے روزے کے رکھنے کی تلقین کی تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس دن کو تو یہود تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہود کی مخالفت کرنے کے لیے اس دن عاشوراء کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملائیں یا پھر 11 محرم کا روزہ ملا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عاشوراء کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے بطور فرضیت رکھا جاتا تھا، تو جب رمضان کا حکم نازل ہوا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو اس کے بعد جس نے چاہا عاشوراء کا روزہ رکھ لیا اور جس نے چاہا نہ رکھا۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے رزق میں وسعت کی، یعنی پہلے دنوں کی نسبت اس میں زیادہ اچھا اپنے اہل و عیال کو کھلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے رزق میں وسعت فرما دیں گے۔ اور اب یہ تو ہوگی محرم کی فضیلت۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو محرم میں نیاز دی جاتی ہے، اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی جاتی ہے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اور کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اگر آپ نیاز دیتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی، تو وہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو آپ اگر نیاز دیتے ہیں تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دیں۔ اللہ کے نام پر نیاز دینا باعث ثواب ہے، لیکن اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر نیاز دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ثواب تو اس کا آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں، جو بھی آپ نیت کر لیں ثواب کی، لیکن آپ کوئی بھی چیز جب دیتے ہیں وہ آپ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر نہیں دے سکتے۔ آپ کو جب بھی کوئی چیز دینی ہے آپ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو آپ نے اپنی نیت کو درست رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی خاص لباس میں کوئی غم کرنا۔ حضرت نعمان بن حسین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا، اس میں لوگ بطور غم منانے کے ایک خاص قسم کا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ سخت ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت کے کام کرتے ہو، اور یہ کیا جاہلیت کی مشابہت کرتے ہو، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایسی دعا کروں کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناخوش ہوئے تو ان لوگوں نے اس کے بعد پھر چادریں اوڑھ لیں۔ تو اب کسی خاص قسم کا لباس پہننا غم منانے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری ایک رسم ہے کہ شربت پلانا۔ اب کسی کو پانی پلانا باعث ثواب ہے، اسی طرح شربت پلانا وہ بھی باعث ثواب ہے۔ اگر آپ کسی کو اس دن میں شربت پلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں تو اس میں اپنی نیت درست رکھیں۔ آپ ہرگز اپنی یہ نیت نہیں رکھ سکتے کہ اس سے
नाउज़ बिल्लाह इमाम हुसैन जो हैं वो अभी तक प्यासे हैं, अगर आप पानी पिलाएंगे तो इससे उनकी प्यास बुझेगी। तो बस आपको अपनी नीयत दुरुस्त रखनी है, क्योंकि आमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। बाज़ लोग जो हैं वो मुहर्रम में शादी करने को मुबाह नहीं समझते, यानी वो जायज़ नहीं समझते मुहर्रम में शादी करने को। शादी, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि शादी कहते किसको हैं। शादी में जो इस्लाम ने चीज़ें बताई हैं वो निकाह है या वलीमा है अपनी वुसअत के मुताबिक। तो अगर आप इससे हट के रस्में करते हैं तो अगर वो आप मुहर्रम के महीने के अलावा भी करेंगे तब भी वो आपके लिए जायज़ नहीं है, गुनाह आपको तब भी मिलेगा। तो अगर आप कहते हैं कि मुहर्रम के अलावा आप शादी करेंगे और उसमें आप सारी रस्में कर लेंगे जो भी निकाह और वलीमे के अलावा हैं, तो वो उसके जायज़ होने की दलील नहीं हो सकती। तो निकाह का तरीका जो इस्लाम में है, तो जिस तरह बाकी महीनों में आप कर सकते हैं इसी तरह मुहर्रम में भी आप निकाह कर सकते हैं। तो मुहर्रम का जो महीना है वो किसी ख़ास फ़िरके या ग्रोह के लिए नहीं है। मुहर्रम के महीने की फ़जीलत तमाम मुसलमानों के लिए है, और हुसैनी कोई एक फ़िरका या ग्रोह नहीं है, हम सब हुसैनी हैं। क्योंकि आप जब तक हुसैनी नहीं होंगे, आप जब तक हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर नहीं चलेंगे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर नहीं चलेंगे। तो दीन इस्लाम पर चलने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने के लिए हमारा हुसैनी होना ज़रूरी है। और आपको हुसैनी सिर्फ़ मुहर्रम में नहीं होना। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी उसने इस्लाम को ज़िंदा किया, और जो इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए दी वो इसलिए नहीं कि हम सिर्फ़ मुहर्रम में या हुसैनी करते रहें। हमें सिर्फ़ नारों तक या हुसैनी नहीं होना, बल्कि हमें उनके तरीक़ों को अपनाना है। हुसैनी होने का हक़ अदा हम तब करेंगे जब हम उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे, जब हम उनकी दी हुई कुर्बानी को समझेंगे। तो खुदारा उनकी दी हुई कुर्बानी को समझें, उनके उस कुर्बानी का मकसद समझें, और इसको सिर्फ़ मुहर्रम तक मत रखें, इसको पूरे साल अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को हुसैनी ज़िंदगी बनाएं।